بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھتا ہے۔ چہرے کی رنگت جگر کی بیماری میں پیلی پڑتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن کھا لو۔ معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھاؤ، درد رک جائے گا۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ یہ مٹی بدن پر لگانے سے انسان کو مچھر نہیں کاٹتے۔ مہمان کو کبھی اندھیرے میں مت بٹھاؤ ورنہ آپ کے گھر سے برکت ختم ہوگی۔ آپ بھلے اپنی زندگی میں خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو سبزیاں کھاؤ۔ چھہارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گھر کو برباد کر دینے والے روزمرہ کے کام: رات کو گھر میں صفائی کرنے کی عادت، رات کو گھر میں جھگڑا کرنے کی عادت، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا۔ جب نماز مکمل کر لیں تو دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لو، چہرے پر نور آ جائے گا، چہرے کے کیل مہاسے نہیں آئیں گے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ 1 چمچ شہد میں 1 چمچ لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ خود ہیں۔ پودینے کا مسلسل استعمال داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کے لیے مفید ہے۔ متلی اور سر درد کو بھی جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دمہ اور دیگر بیماریوں میں پودینے کا استعمال مفید ہے۔ بکرے کا دل پکا کر کھانے سے دل کے درد میں بہت جلدی آرام ملتا ہے۔ نہار منہ کچا کیلا کھانے سے وزن میں کمی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا کہ وہ مومن کا نور ہیں۔ ہم جتنے خوش رہیں گے، ہم کو نیند کی اتنی ہی کم ضرورت پیش آئے گی۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو، وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کر کھائیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، یہ چہرے پر جلدی جھریاں لے آتا ہے۔ سبز الائچی یعنی ہری الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور منہ سے بدبو نہیں آتی۔ تربوز کے چھلکے ابال کر ان کے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھ دو، مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کھاؤ۔ صبح کے وقت پودینے اور لیموں کا پانی پینے سے چہرہ خراب نہیں ہوتا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے۔ گرمیوں میں گنے کا رس لازمی پیا کرو، گرمی کم لگے گی۔ اگر جلد پر نشان پڑ جائیں تو اس کے لیے ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر استعمال کرو۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، یہ آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ آنکھوں کے ارد گرد حلقے دور ہوتے ہیں، سوجن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ مصری سر چکرانے، کمزوری اور جسمانی تھکاوٹ اور بہت ساری بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ ماتھے پر تیل کی مالش کرنے سے ذہن میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو یا پیریڈ کا درد ختم نہ ہو تو تل کا تیل استعمال کریں۔ پیریڈ کے دوران ادرک کا استعمال کریں یا ادرک کی چائے پئیں، یہ درد کو کم کرنے کی صلاحیت اور پیریڈ کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات ملے گی۔
لیکن کچھ لوگوں کو کھیرے سے بھی الرجی ہوتی ہے، تو وہ سنبھل جائیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے اصلاح کریں۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو وہ کیا تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گا۔ پانی میں اسپغول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے، کمر درد اور گردے کے درد میں مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو، استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے گریز کریں ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آج کی روزی میسر ہو تو پھر کل کی فکر کرنا عیب ہے۔ سبزی میں توری بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے لوگ چلاک ہوتے ہیں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جن لوگوں کی نظر کمزور ہو وہ مکئی کا آٹا استعمال کریں، ان کی نظر تیز ہو جائے گی۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹ لو، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ گڑ کی دھنی لو، بند ناک کھل جائے گا، خراب گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھل جاتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑوں کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھ دیں۔ اگر اس کا رنگ نکلے تو جان لو کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے رات کو سوتے وقت 1 سیب کھائیں، مگر سیب کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ 7 روز ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے بالکل ہلاک ہو جائیں گے۔ جو انسان ہر مہینے صرف 3 دن صبح کے ٹائم شہد چاٹ لے وہ کسی بڑی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے اور پانی پینے سے عمر بڑھتی ہے اور یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے قطرے ڈال کر لگائے، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرو، بدہضمی کے لیے بھی مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ لیموں پانی جسم کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کرو ورنہ معدہ کمزور ہوگا۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ شلجم کی سبزی کھاؤ، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو پریشان نہ ہو، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 1 تسبیح صبح اور 1 شام سورہ قریش پڑھیں، انشاءاللہ عیب سے مدد ہوگی اور اچھا روزگار ملے گا۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پی لو۔ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ نہاتے وقت کا جسم پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ گنے کا رس چوسنے سے پرانی قبض کھل جاتی ہے۔ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ اخروٹ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے ہر قسم کی بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔
جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے، ایسا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور ہمیشہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 بیج خشک میوہ جات کھا لیں۔ مکان بناتے ہوئے اگر پیسے ختم ہوئے دکھائی دیں تو روزانہ 41 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا۔ نمک سے بھری ہوئی غذائیں کھانے سے جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کا جسم غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آج زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بھر کر دے گا۔ موبائل کو تکیے کے نیچے رکھ کر ہرگز نہ سوئیں، کیونکہ موبائل سے نکلنے والی ریڈ شعاعیں صحت پر خطرناک اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا کر سوئیں۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ نمک اور چکنائی کا استعمال کم کریں تاکہ دل ساری زندگی صحت مند رہے۔ جس گھر میں ہر جمعے کو چراغ جلایا جائے اس گھر میں کبھی نحوست نہیں آتی، یعنی غریبی اور مفلسی نہیں آتی۔ جو عورتیں اپنے بالوں کو گھنے اور کالے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ 80 سال تک بال کمزور نہیں ہوں گے۔ دن کے وقت پانی نہ پینے سے ہونٹ اور ہاتھ پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ جب سردی کا موسم ہو تو احتیاط رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ گرمیوں میں پانی ویسے بھی زیادہ ہی پیا جاتا ہے۔ ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے بعد کئی سالوں تک اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہوں نے کتوں سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہو گئی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لون میں ٹہل رہے تھے۔ کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آوازیں سن کر اندر کی طرف بھاگنے لگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ میں خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کے باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم اور غصے میں مبتلا ہو کر اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو دے گولی ماری۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند میں سو رہا تھا اور نزدیک ہی ایک سانپ مرا پڑا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا پانی نکال کر پانی پی لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو، یعنی جس گھر میں نیم کا پیڑ موجود ہو، وہاں بیماری نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم رہے گی۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ انسانی جسم میں موجودہ نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا، روحانی قبض بھی دور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھتی عمر چھپ جائے گی اور چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ دائمی قبض والے مریض جب بھی امرود کو دیکھیں تو دیکھتے ہی جھوم لیں۔ سب ادویات چھوڑ کر صرف امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے نجات ملے گی۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں، زن، زبان اور زمین۔ امرود پر تھوڑی سی اجوائن لگا کر کھاؤ، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک کہاوت ہے، آپ جب چاہو دور ہو سکتے ہو مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ لیموں کے چھلکے ضائع نہ کریں، جب بھی واشنگ مشین لگائیں تو واشنگ مشین میں ڈال دیں، ساری جمی ہوئی میل نکل جائے گی۔
شادی کی بندش کو ختم کرنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ یا لطیف اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ جوڑوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 قدم چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا، زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ شلجم کھانے سے کمر درد اور گردوں کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے، جگر کو طاقت ملتی ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنا ہی اذیت میں رہو گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ گلاب جل ملا کر چہرے پر لگاؤ اور خشک ہونے پر دھو لو۔ یہ ماسک چہرے سے خشکی کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ دان پر رکھیں، یعنی جس دان میں درد ہے۔ لونگ میں موجود خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جو لوگ برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جاؤ، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے پر دانے اور چھائیوں کے خاتمے کے لیے صبح شام 21 مرتبہ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ حسن جمال کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن خشک دھنیا چوس لو، شفا حاصل ہوگی۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جس گھر میں برک کا درخت ہے وہاں پر رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو تو وہ اسی دن سے کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کر دے، اور پانی کا گلاس پینے کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کم ہونے لگتا ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے اور کون تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر آپ کو مثانے کی گرمی ہو جائے تو کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر کی مالش کروا لو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل آ پڑے تو یا قادرو 41 مرتبہ پڑھ لیں، اس عمل سے برکت انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ صبح کو انڈے کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے گھونٹ بھر لینے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں، دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کے رکھیں۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ وحی آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر سر اٹھایا تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کس چیز نے خوش کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر کی تلاوت کر کے فرمایا، جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے۔ اس کے پاس بڑی خیر و برکت ہے، قیامت کے دن اس پر میری امت آئے گی۔ اس نہر کے پیالے آسمانوں کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں۔ میرے بعض امتی اس میں روک دیے جائیں گے، یعنی محروم رہیں گے۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی تھی، یعنی کہ بدعت کی تھی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دو۔ اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھنا پسند کرتے ہیں،
اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ خدا حافظ۔